بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا شمار ان مسلمان صوفی شعراء میں ہوتا ہے جن کی شاعرانہ عظمت کے سر پر شہرت عام نے بقائے دوام کا تاج رکھ دیا ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی ولادت 1689 عیسوی میں سندھ کے تاریخی شہر حالہ میں ہوئی۔ آپ کے والد سید حبیب شاہ اپنے وقت کے عالم تھے اور ان کا شمار اس علاقے کی عظیم ہستیوں میں ہوتا تھا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنی ابتدائی تعلیم آخوند نور محمد بھٹی سے حاصل کی۔ آپ نے اپنے والد شاہ حبیب سے دینی تعلیم حاصل کی۔ جوانی کے دنوں میں شاہ عبداللطیف بھٹائی اپنے گاؤں سے کچھ فاصلے پر ایک مٹی کے ٹیلے پر آ کے تنہائی میں قیام کرنے لگے، جس کو سندھی زبان میں بھٹ کہتے ہیں، اسی لیے شاہ صاحب کو بھٹائی کہا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس مقام پر ان کے مریدوں کی تعداد بڑھتی گئی اور وہ علاقہ آباد ہو گیا۔ شاہ صاحب کو بچپن سے ہی شاعری سے بہت رغبت تھی۔ وہ اپنے والد شاہ حبیب سے شاعری سیکھتے تھے۔ شاہ صاحب نے جو شاعری کی ہے اس مجموعے کلام کو شاہ و رسالوں کا نام دیا گیا ہے۔ یہ مجموعہ کلام 30 ابواب پر مشتمل ہے جن کو انہوں نے سروں کے نام سے مقرر کیا۔ شاہ و رسالوں صاحب کے احساسات، جذبات اور مشاہدات کا مجموعہ ہے جو 1822 ابیات پر مشتمل ہے، جسے 28 سروں میں گایا گیا ہے، جس میں نہ صرف سرزمین سندھ کی معاشرتی، اقتصادی، مذہبی اور سیاسی تحریکوں کی نشاندہی کی گئی ہے بلکہ سندھ کے رسم و رواج، وطن پرستی، خودداری، غیرت اور ادبی رجحانات کی عکاسی بھی موجود ہے۔ شاہ صاحب نے سندھ کے منتشر واقعات اور بکھرے ہوئے مسائل حیات کو اپنی شعوری برتری کے سبب پہلے خود سمجھا اور پھر شاعری میں ان حقائق کی ترجمانی کی۔ شاہ صاحب کی شاعری لسانی اور موضوعات کے اعتبار سے عوام کے دل کی دھڑکنوں سے زیادہ قریب ہے۔ بادشاہوں، امراء اور اہل ثروت کے طرز زندگی پر گہری تنقید ہے۔ بلا شبہ شاہ صاحب کی شاعری حکمت و معرفت اور اخلاق کا خزانہ اور بنی نوع انسان کے لیے عظیم درس کا درجہ رکھتی ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے کلام کا پہلا حصہ دعائیہ عشق و محبت کے مدارج اور کیفیات پر مبنی ہے، جسے عقیدت مند بلند روحانی احساسات سے تعبیر کرتے ہیں۔ دوسرے حصے میں سندھی زندگی کا پس منظر بیان کرتے ہوئے سندھی زبان کے مختلف پہلوؤں کی دلکش تصویر کھینچی گئی ہے۔ تیسرے حصے میں لوک کہانیوں کے ٹکڑے نظم کیے گئے ہیں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا کلام سدا بہار پیام فکر و عمل ہے، جس میں فلسفہ حیات بیان کرتے ہوئے امن و آشتی، عدل و انصاف، خلوص و محبت اور اتحاد و یگانگت کا درس دیا گیا ہے۔ شاہ صاحب کا رسالہ سندھی ادب کا شاہکار اور لازوال خزانہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ پورے رسالے میں کہیں بھی کوئی لفظ بے جا بے معنی استعمال نہیں کیا گیا۔ تمام اصطلاحات، محاورات، تشبیہات، استعارات، تمثیلات، تراکیب، روانی، ثنائے بدائیں، ترنم، وزن، قافیہ فن کے لحاظ سے پختہ، برجستہ اور اعلیٰ ہیں۔ شاہ صاحب کے رسالے میں کہیں مولانا رومی کی مثنوی کی بو کلمونی، کہیں گلستان و بوستان سعدی کی گلکاری، کہیں حافظ کی مستی تو کہیں حکیم ثنائی کا تصوف، کہیں امیر خسرو کا تغزل، کہیں فردوسی کی منظرکاری، کہیں نقاشی فطرت مولانا جامی کی پنچ گنج کی جھلک تو کہیں غزالی کی حقیقت پسندی نظر آتی ہے۔ آپ کی شاعری میں صلح و آشتی، اخوت و اتحاد، اتفاق و وحدت کا پیغام موجود ہے۔ بلا شبہ آپ کی شاعری وجد کی کیفیت طاری کر دیتی ہے۔ تصوف کی اصطلاحات کی شناسائی رکھنے والوں کے لیے یہ کلام مشعل راہ اور توشائے حیات ہے۔ آپ کے غیر فانی ہونے کا سبب یہ ہے کہ آپ کی شاعری اور پیغام کے مخاطب ساری دنیا کے ہر دور کے انسان ہیں۔ جب تک انسان صفحۂ ہستی پر موجود رہیں گے، آپ کی آواز ان کے دلوں میں گونجتی رہے گی اور آپ کا نام شہرت اور مقبولیت کے آسمان پر آفتاب اور ماہتاب کی طرح چمکتا رہے گا۔ شاہ صاحب نے شعر کی زبان میں غریبوں اور مصیبت زدوں کے دکھوں کی کہانی بیان کی ہے، اور یہ دلسوز کہانی کچھ ایسی درد بندی سے بیان کی گئی ہے کہ ہر دکھی انسان کو شاہ صاحب کی باتیں اپنے اوپر بیتی ہوئی مصیبتوں کی داستان معلوم ہوتی ہیں۔ آپ اپنے بچپن کے ایام سے لے کر مرتے دم تک ایسے انسانوں میں رہے جن کا زندگی میں قدم قدم پر مصیبتوں
پریشانیوں اور محرومیوں سے پالا پڑتا تھا۔ آپ نے ان کی دکھ بھری زندگیوں کا بہت ہی قریب سے مشاہدہ کیا، اس لیے آپ ان کے دلوں کے اتنے قریب ہو گئے کہ جب شعروں میں ان کی بپتا بیان کی تو لوگوں نے جانا کہ یہ انہی کے دلوں کی باتیں ہیں۔ حالات اور زمانے کی چوٹیں کھائے ہوئے انسانوں کے سارے دکھ آپ نے اپنے دل میں اتار لیے اور پھر انہیں تصوف کے رنگ میں صوفیانہ تشبیہوں اور استعاروں کے ذریعے اشعار کے سانچے میں ڈھالا۔ اس لیے آپ کی شاعری آپ کے اپنے دور بلکہ ہر دور کے ستائے ہوئے انسانوں کے لیے فریاد کی زبان بن گئی۔ مگر آپ کی شاعری میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں انسانوں کو ان کے دکھوں کا علاج بھی بتایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا کو فانی اور اس کے حالات کو وقتی باتیں سمجھے، خدا کی رضا میں راضی رہے، اسی سے لو لگائے اور اسی تک پہنچنے کی کوشش کرتا رہے۔ شاہ صاحب کی شاعری کا ایک امتیازی وصف یہ ہے کہ سندھ کے عوام میں جو عشقیہ داستانیں پہلے سے پھیلی ہوئی تھیں، آپ نے انہی کو تصوف کے پیرائے میں نظم کر کے اس بنیادی تعلیم کو دلکش ترین انداز سے لوگوں کے دلوں میں اتار دیا۔ آپ کے اشعار عام لوگوں کو وہی باتیں معلوم ہوئے جو ان کی اپنی زبانوں پر تھی، مگر در حقیقت شاہ لطیف نے انہیں اس ترتیب سے خدا کی لگن لگا کر وہ مصیبتیں بھلا دیں جنہوں نے ان کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جس دور میں شاہ صاحب گزرے ہیں وہ غریب اور بےکس انسانوں کے لیے کیسی جان لیوا آفتوں کا زمانہ تھا، تو ہمیں اقرار کرنا پڑتا ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مجبور اور محروم انسانوں کو یہ نسخہ نجات بتا کر انسانیت کی بڑی گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے کلام کا اگر ہم خلاصہ پیش کریں تو وہ یہ ہے کہ انسان خود کو پہچانے، ریاکاری اور کینہ، حسد، جھوٹ سے قلب کو پاک کرے اور نفس کشی سے اپنے مالک حقیقی تک رسائی حاصل کرے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی رحلت 1752 میں ہوئی۔ آخر میں ہم شاہ صاحب کے اس تاریخی جملے اور دل سے نکلی دعا کا ذکر کرتے ہیں جو ہمیشہ اہل سندھ سے ان کی محبت اور عزت کا باعث رہے گا۔ اے میرے مالک، سندھ کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھنا۔